اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ترجمہ: ہم نے تم سب کو ایک ایک شریعت اور رستہ یعنی طریقہ کار بتایا ہے. یاران تحریک لبیک پاکستان اس وقت وطن عزیز میں 33 ایسے قوانین موجود ہیں جن کی سزا موت ہے. میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف فگر آپ کو بتا دی ہے. ان 33 قوانین میں ایک قانون نبی علیہ السلام کے ناموس کا قانون ہے جو 295 کا قانون ہے، وہ بھی ان 33 قوانین میں شامل ہے. قانون دنیا میں کسی جگہ بھی بنایا اس لیے جاتا ہے، بتایا اس لیے جاتا ہے، اس پر عمل درآمد اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں ظلم نہ ہو، تاکہ معاشرہ امن سے رہے. اور الحمدللہ ہمارے مرکزی قائد جانشین امیر المجاہدین جب انہوں نے اپنے بابا کا علم داتا صاحب کے سر مبارک میں پکڑا تو انہوں نے پہلی بات یہی کی تھی کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. دوستان محترم، آج بہت وویلا کیا جاتا ہے کہ قانون کا غلط استعمال ہو گیا اور قانون کو ختم کر دیا جائے. میں ان پڑھے لکھے ان پڑھ اور جہلوں سے مخاطب ہوں کہ کیا اگر کسی قانون کا غلط استعمال کیا جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے؟ پھر میں وطن عزیز کے تمام قوانین جن کے مطابق اس وقت تک FIR مقدمات درج ہوئے اور ان کے فیصلے ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کی منافقت اس مجمع کے سامنے رکھتا ہوں جو مجمع اس وقت قرائے ارض پہ مکین گنبد خضرا کے وفاداروں کا سب سے اولین صف میں کھڑا ہے. دوستان محترم، اس وقت تک وطن عزیز میں جو قوانین جن کے مطابق مقدمات درج ہوئے ہیں، وزارت داخلہ نیشنل پولیس بیورو اسلام آباد کی رپورٹ کے مطابق 2010 سے لے کے میں 77 سالوں کی نہیں صرف 10 سالوں کی فکر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اور ان لوگوں کی منافقت، ان لوگوں کی یہود و نصارہ کی غلامی، یہ یہود و نصارہ اور منکرین ختم نبوت کے ٹکوں پہ پلنے والوں کی منافقت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. 2010 سے لے کر 2020 تک کے 10 سالہ عرصے میں پاکستان میں 75,85,000 اور 8 جرائم رپورٹ ہوئے. ان جرائم میں سے 1,19,230 قتل کے یعنی 302 کے مقدمات درج ہوئے. اس کے بعد 1,38,930 اقدام قتل کے مقدمات درج ہوئے. 2,10,386 اغوا کے مقدمے درج ہوئے. اب اگر میں ان سب کی مثالیں بھی پیش کروں تو کم از کم ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں کہ یہاں 302 کا غلط استعمال کیا گیا، یہاں 324 کا غلط استعمال کیا گیا، یہاں اغوا کا غلط استعمال کیا گیا. لیکن مثال کے طور پر ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو پاکستان کی تحریک کا سب سے بڑا مقدمہ ہے، وہ 302 کا ہے اور اس کا غلط استعمال ہوا ہے. اور غلط استعمال بھی اس وقت
کے چیف آف آرمی اسٹاف، پریزیڈنٹ آف پاکستان، صدر پاکستان، ایک ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف درج کرایا اور اس میں بھٹو کو سزائے موت دی۔ اور ابھی حالیہ کچھ دنوں پہلے سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ جاری ہوا کہ واقعتاً وہ مقدمہ بھی غلط درج ہوا تھا، اس قانون کا بھی غلط استعمال ہوا تھا اور سزا بھی غلط دی گئی تھی۔ مجھے بتاؤ، بلاول نے آنسو ضرور بہائے کہ میرے نانا کو غلط سزا دی گئی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ 302 کا استعمال غلط ہوا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ 302 سیکشن ختم کر دینا چاہیے۔ یہ یہود و نصارہ کے ٹکوں پہ اور منکرین ختم نبوت کے ٹکوں پہ پلنے والی چند NGOs اور چند وہ عورتیں جن کو عورت کہنا بھی عورت کی توہین ہے، جب ان پر عورت کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے تو لفظ عورت خود شرما جاتا ہے کہ میرا اطلاق کن پر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو بک بک کر رہے ہیں نا، ہمارا ان کو میسج ہے کہ پہلے ان سب قوانین کے خلاف بات کرو، پہلے ان پہ بات کرو، پھر حضور علیہ السلام کے ناموس کے مبارک قانون پہ بات کرنا۔ پیغام تمہارے لیے ایک ہی ہے کہ ابھی حالیہ جو مبارک ثانی قادیانی کیس کا فیصلہ تھا، اس میں ختم نبوت کا قانون ختم کرنے کے لیے فیصلہ نہیں ہوا تھا، صرف ایک نقب لگانے کی، ایک سوراخ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو اپنی ہوش ٹھکانے رکھنا، تمہاری تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ مکین گنبد خضرا کے غلام تمہاری طرف منہ کر کے تھوک دیں تو ان کا تھوک ہی کافی ہے، لیکن سنو، جب ختم نبوت کے قانون میں صرف نقب لگانے کی کوشش کی تو ملک کی سب سے بڑی اکائی عدلیہ، اس کے سربراہ جس کو لوگ چیف جسٹس کے نام سے جانتے ہیں، بات اس کی گردن اور اس کا سر لینے تک آ گئی۔ بات کہاں تک پہنچ گئی؟ اس کا سر لانے تک پہنچ گئی۔ قانون ختم کرنے کی بات نہیں ہوئی تھی، صرف نقب لگانے کی بات ہوئی تھی۔ تو اگر 295C کے خلاف بک بک کرنے والوں، تمہاری تو اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ سر اتنے ہیں، یہ سر اتنے ہیں، یہ سینے اتنے ہیں کہ تمہاری 100 نسلیں بھی آ جائیں تو اس کے خلاف ایک میلی آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ میں آخر میں قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے چند اشعار پڑھ کر اپنا اسلامی عقیدت پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ قائد ملت اسلامیہ جب بھی ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، غرض جو بھی مسئلہ ہوا تو فرنٹ لائن پہ کھڑے نظر آئے۔ شاعر کہتا ہے کیونکہ اس نے لہو لفظ لکھا ہے، لیکن یہاں مناسب یہ ہوگا کہ عشق اور محبت میں بھیگے ہوئے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے۔ وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے۔ ہمیں کسی کینیڈا کے سند یافتہ، کسی برطانیہ اور یورپی یونین کے سند یافتہ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مکین گنبد خضرا کے وفادار کی گواہی کی ضرورت ہے۔ وہ وفادار انڈیا میں بیٹھا ہو یا دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، وہ گواہی دے گا۔ وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے۔ سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوک میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو بچا نہیں ہے، جب علفنامہ چینج کر دیا گیا، جب فرانس میں خاکے بنے تو حضور کے غلام یہ دیکھتے تھے کہ اب کون میدان میں آئے گا۔ اس وقت بابا میدان میں آیا۔ جب اندھیروں کی کوک میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو بچا نہیں ہے، تم کھڑے تھے۔ تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلنے والے چراغوں کی روشنی سے آج
بھی دیکھ لو جو چراغ چل رہے ہیں ان کی روشنی کی بات ہو رہی ہے. تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلنے والے چراغوں کی روشنی لے کر نئی منازل ہمیں دکھائی. تمہارے چہرے کی جھریوں نے ولولوں کو نبوت بخشی. نہ ہم میں سے کسی کے بس میں، نہ آنے والی نسلوں میں ہوگا. سو آنے والی تمام نسلیں گواہی دیں گی کہ تم کھڑے تھے. گستاخ رسول